اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام حکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ کسی نے آفر کوئسچن کیا تھا کہ ہمارے بچوں کے یونیفارم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی وہ شاید لوگو وغیرہ میں ہوگا، تو ایسے کپڑوں کو زمین پر رکھنا اور پھر دھونا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اسکول انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے یونیفارم کے لوگوں کو چینج کریں اور اس میں کوئی مقدس نام نہ رکھیں، کیونکہ بچے گندی جگہ ہاتھ بھی لگاتے ہیں، یعنی ہاتھ گندے ہوتے ہیں، پھر اس طرح واش روم سے آئے اور پھر اس پہ ہاتھ لگ گیا، پھر وہی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ کپڑوں کو بعض اوقات دھلنے والے کپڑے ہوتے ہیں زمین پہ ڈال دیتے ہیں اور اس پہ بعض اوقات چڑھ بھی جایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر دھونا، جب پاکیزہ نام کے اوپر پانی لگ کر جاتا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایک برکت اور تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ تعویذات لکھ کر پانی میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ اس کی سیاہی پانی کے ساتھ ملے اور جو مقدس تحریر ہے اس کے اثرات، پاکیزہ اثرات پانی میں منتقل ہوں اور ہم پئیں تو اس سے برکت پیدا ہو۔ تو اس لیے پھر جب اس سے پانی لگ کر جائے گا اور پھر وہ نالیوں میں بہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا ہماری گزارش ہوگی کہ اس کو چینج کیا جائے، اور اگر فرض کر لیں انتظامیہ تبدیل نہیں کرتی ہے تو آپ کو مکمل احتیاط کرنی ہوگی، اللہ کے مقدس نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بورنگ کروائی تھی جسے پانی نکالنے کے لیے، اس میں کوئی ناپاک چیز چلی گئی، اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، آج کل کی جو بورنگ ہے اس کو کنویں کے حکم میں لیا جائے، یہ بیسٹ ہے، کیونکہ اسی طریقے سے ہم پانی تک گڑھا کرتے ہیں، پانی تک پہنچتے ہیں اور پانی کو نکالتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی لیکوڈ چیز گر جاتی ہے، مثال کے طور پہ پیشاب دیکھا یا گٹر کا پانی آپ نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کو موٹر چلا دیں اور اتنی دیر تک پانی نکالنی چاہیے کہ اس کی اسمیل وغیرہ مکمل ختم ہو جائے۔ آپ سونگھتے رہیں، دیکھ لیں اور اس کو نکالیں۔ اگر اس میں فرض کر لیں کوئی چوہا گر کے مر گیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے گرتے ہوئے دیکھا، تو پھر اس چوہے کو نکالنا لازم ہوگا، اگر نہیں نکلے گا تو یہ پانی ناپاک رہے گا، اسے کسی ذریعے سے نکالیں، اور نکالنے کے بعد پھر 5-10 منٹ 5-7 منٹ تک موٹر کو تیز چلا کر رکھیں، کیونکہ اب وہ ڈول کا سسٹم تو ہے نہیں، موٹر سے ہی اندازہ کریں گے تو 15-20 ڈول کے اندر جتنا پانی آ سکتا ہے، جس کا میں اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5-10 منٹ موٹر کو چلائیں، اس پانی کو بہانے دیں، وہ بھی چوہا نکالنے کے بعد پھر ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی لیکوڈ چیز گرتی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر اسمیل ہے یا نہیں ہے، اگر تو اس کی وجہ سے پانی میں اسمیل پیدا ہوگی تو جب تک اسمیل ختم نہ ہو بہاتے رہیں، اور اگر ویسی بچے نے سائیڈ میں پیشاب کیا، آپ نے دیکھا چند چھینٹیں اندر چلی گئی ہیں، تو بس 2-4 منٹ چلا کر بس خالی، پھر تو پیشاب بدبو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا پانی اس کو بہانا ہوگا، جاری کرنا ہوگا، یہ پاک ہو جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب مسلمان 80 سال سے زیادہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی گناہ نہیں لکھتا ہے؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب ابن آدم اگر مسلمان ہو تو جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد بھی اپنے بڑھاپے کا بھی انسان خیال نہ کرے اور مسلسل گناہوں میں لگا رہے اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میرے سفید بالوں کی لاج رکھ لے گا، معاف فرما دے گا، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، گرفت پر آ جائے تو سب کر سکتی ہے۔ اور بلکہ ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی لگاتار نافرمانیاں کر رہا ہو، گناہ کر رہا ہو، حتیٰ کہ اسی طرح اس کی زندگی کے 60 برس گزر جائیں، تو شیطان اس کے منہ پر ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اب مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، یعنی پکا پاپی۔ تو بہرحال شیطان کہتا ہے، نبی کریم نے اس کی برائی کو بیان کیا، اللہ ہدایت دینا چاہے تو 60 سال کے بعد بھی دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں دے سکتا یا نہیں ملتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اتنا طویل عرصہ گناہ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوں، یہ تو ہے، لیکن 80 سال کا ہو کے اس کے بعد گناہ نہیں لکھے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس طرح کہنا یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے لفظ ہاتھ کا استعمال کرنا، تو دیکھیں نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ید کا لفظ عربک میں ہاتھ کو ہی کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ والے سال مکے میں گئے
اور خبر معروف ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے ایک بیعت لی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اس میں ایک ہاتھ آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور ید اللہ بھی ایک روایت میں اس کو قرار دیا. تو یہ تو ظاہری طور پہ ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ید کا لفظ استعمال ہو تو اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارا یہ ہاتھ ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے قدرت، اللہ کا دستے قدرت اسی لیے کہتے ہیں. یعنی موت اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ چاہے موت دے چاہے زندگی عطا فرمائے، تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی قدرت کے تحت ہے. اسی لیے بعض دستے قدرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دست فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، تو دستے قدرت، تو لہٰذا یہ مفہوم ہوتا ہے، لہٰذا کفر نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہو تو کچھ دن بعد اس بچے کو بھی اور اس کی والدہ کو مسجد تک لے کر جاتے ہیں، اور یعنی وہ والدہ کی رسم ہے کہ والدہ مٹھائی لے کے جاتی ہے مسجد تک. انہوں نے لفظ بیان کیا تھا کہ مٹھائی لے جانی پڑتی ہے ماں کو مسجد میں، تو یہ شرعاً صحیح ہے کہ نہیں، اس پہ عرض کرتے ہیں لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. مجھے 2 سوال پوچھنا ہے. جی. حیض کے دنوں میں نا عورتیں ناخن کاٹ سکتی ہیں یا نہیں، اور نہا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور ایک سوال یہ پوچھنا ہے، اگر ہم پاک ہوں، غیر ضروری پاک صاف کیے ہوں، تو اس کے بعد پاک ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے بیٹا. اور بس ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. پہلے ان کو لے لیتے ہیں. چلیں دیکھیں، حالت حیض میں بزرگان دین نے فرمایا یہ حیض ایک ناپاکی ہوتی ہے جو مدت سے پوری ہوتی ہے. ویسے یعنی 3 دن کسی کے حیض، کسی کے 4 دن 5 دن، زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں، کم از کم 3 دن. تو چونکہ یہ ناپاکی کے ایام ہیں، اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا کہ جسم کا کوئی حصہ اس ناپاکی کے دوران جسم سے جدا نہ ہو. اسی طرح جنابت کے اندر بھی منع کیا کہ ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، کہ وہ ناخن جنبی گویا کہ دور ہوگا. یہ بہتر نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے. اسی طرح ہماری بہنوں کو چاہیے کہ حالت حیض وغیرہ میں جسم کے بال نہ کاٹیں، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں. جب حیض ختم ہو جائے غسل جنابت کر لیں، اس کے بعد یہ سب کام کریں. لیکن اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں. اسی طرح آپ نے نہانے کا پوچھا. حالت حیض میں نہانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شرعاً بالکل جائز ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے بھی آپ کو بتایا کہ حیض ایک ایسی ناپاکی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی، بلکہ یہ مدت پوری ہونے کے بعد دور ہوتی ہے. اگر کسی کے 3 دن حیض ہیں، 3 دن پورے ہوئے تب یہ ختم ہوگی. کسی کے 10 دن تک حیض آتا ہے تو 10 دن تک، جب 10 دن پورے ہو جائیں گے تب وہ بہن پاک ہوں گی. اس کے بعد ہی نہائیں تو جنابت دور ہوگی اور وہ پاک ہو جائیں گی. حالت حیض میں نہانے سے حیض تو دور نہیں ہوگا، لیکن نہانا بہرحال بالکل جائز ہے. ایک یہ کہتی ہیں کہ اگر جسم کی صفائی وغیرہ حالت پاکی میں کی ہو، ایک عورت پاک ہے، تو کیا اس کے بعد بھی غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ تو جی بالکل ضروری نہیں ہوتا، بس اتنی جگہ دھو لیں تاکہ وہ صابن وغیرہ یا وہ کوئی بھی ایسی چیز ہے دور ہو جائے، باقی پورا غسل کرنا کوئی واجب نہیں ہو جاتا ہے. اس طرح مرد جیسے نائی کے پاس جا کے ٹنڈ کروا لیتے ہیں، بال کٹوا لیتے ہیں، تو اس سے کوئی غسل وغیرہ کوئی واجب ہوتا ہے نہ، اس کو غسل کرنا لازم ہے. اتنا اگر سر بھی دھو لیں تو کافی، وہ بھی بالوں کی وجہ سے، ورنہ کوئی چیز لازم نہیں ہوتی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے 3 سوال ہیں. پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو ایک شوہر ہے اگر گاڑی میں اگر بیوی کو چھوڑ دے اور اسے کہے کہ جیسے آئی لیو یو، میں نے واپس نہیں آنا. وہ ایک سفر پر جا رہے تھے اور ان کی بحث ہو گئی، اور اس حساب سے اور بیوی کو یہ پتا تھا کہ جیسے ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس نے شوہر سے جب مطالبہ جیسے پوچھا ہے تو پھر اس نے کہا کہ میں نے تمہیں گاڑی میں چھوڑنے کی بات کی تھی، نہ کہ میں نے تمہیں کوئی طلاق نہیں دی ہے. تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ اور میرا جی اور بولیں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جیسے وقوع طلاق پہ اگر شوہر اور بیوی کا جیسے اختلاف ہو جائے کہ جیسے بیوی کو شک ہو کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور شوہر کہے کہ میں نے تمہیں طلاق نہیں دی ہے کیونکہ سمجھ نہیں آئی اس کے الفاظ، تو پھر اگر وہ فتویٰ لے کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی کیونکہ اسے یقین تو ہے نہیں، تو پھر اس پر وہ شرعی گرفت ہوگی؟ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے فیوچر میں الفاظ بولے ہیں، لیکن بیوی نے جو سنے ہیں ان الفاظ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جیسے وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو اف یو وانٹ ٹو گیٹ ڈیورس آئی گیو یو دا ڈیورس، اس نے یہ سنا ہے. تو اس حساب سے آپ پوری صورتحال سے بتا سکتے ہیں کہ کتنی طلاقیں واقع ہوئی ہیں؟ اور شوہر کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے فیوچر کے الفاظ کہے تھے.
ہاں جی، بیوی کو بھی سمجھ نہیں آئی ہے، لیکن جتنا سمجھ آیا ہے مجھے اتنا ہی سمجھ آیا ہے کہ اس نے اس طرح سے کہا ہے، اور اس نے ایک ہی دفعہ کہا ہے اور سینٹینس اس نے کمپلیٹ کر کے کہا ہے کہ جیسے آئی گیو یو دا ڈیورس، جیسے اس نے رک کے جیسے سینٹینس کو کمپلیٹ کیا ہے، اس نے 2 دفعہ دہرایا نہیں ہے، اتنا جتنا مجھے میری سمجھ میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ میرا سوال تھا، جی جی ابھی ہے۔ میرا سوال تھا، اگر کسی شخص کے گھر والے حرام مال کماتے ہوں اور اس شخص کو کہیں سے حلال مال ملتا ہوئے اور یہ سارے گھر والے اس حلال اور حرام مال کو آپس میں ملا لیتے ہوئے، تو کیا اب یہ شخص اگر اس مال میں سے کوئی کچھ مال استعمال کرے تو کیا یہ رزق حرام کھائے گا؟ ٹھیک ہے، اور میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ لے لیتے ہیں، یہ سسٹر نے کہا کہ شوہر بیوی کا جھگڑا ہو گیا گاڑی کے اندر، شوہر ناراض ہو کے اترا اور آئی لیو یو کہہ کر میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، وہ چل پڑا، تو عورت نے بعد میں اس سے پوچھا ہوگا کہ بھئی آپ نے کس قصد و ارادے سے کہا؟ اس نے کہا میری نیت طلاق کی نہیں تھی، میں تو گاڑی میں تمہیں چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کے الفاظ جس میں 2-3 باتوں کا 2-3 میننگز نکل سکتی ہوں، 2-3 پہلو ہوں، اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی قسم کھائیں کہ آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر وہ قسم کھا لے تو پھر بیوی کو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، اس میں پھر شوہر کا قول معتبر ہوتا ہے اور اسی کی بات مانی جائے گی۔ یا پھر بیوی 2 گواہ پیش کر دے، 2 عاقل بالغ مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں جو بیوی کی تائید کریں کہ نہیں اس نے یہ الفاظ کہے تھے اور اسی نیت کے ساتھ کہے تھے، یعنی بعض تو بالکل نیت واضح ہوتی ہے، یہاں تو 2-3 احتمال ہیں، تو اس طرح گواہ، اگر گواہ ہے ہی نہیں، 2 میاں بیوی تھے، تو اب شوہر قسم کھا لیں تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر طلاق کے واقع ہونے میں زوجہ کو شک ہو، بیوی ہاں کہتی ہے، شوہر کہتا ہے میں نے نہیں دی، وہ فتویٰ لے لیتی ہے، مفتی صاحب اس میں لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ طلاق نہیں ہوئی، تو کیا بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ اس کی کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہوگی؟ اس کا جواب انشاءاللہ عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتا ہوں پھر میں بہن کا جواب کمپلیٹ کروں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حضور شوکت علی انصاری بول رہا ہوں سیالکوٹ سے۔ جی ماشاءاللہ شوکت صاحب، ارشاد فرمائیے۔ بہت مہربانی۔ اچھا حضور، آج کل گیس آ نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو اگر کمپریسر لگا کر گیس کھینچ لے تو کیا یہ جائز ہے؟ اور چلے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مقصد میرے 2 سوال ہیں۔ جی بولیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سرکار اصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اچانک موت سے پناہ مانگو، اور ایک جگہ یہ بھی ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائے گا۔ اور ایک سوال صاحب یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، وہ اپنے بھائی گھر میں رہتے ہیں سارے بھائیوں کے ساتھ، سارے بھائی رہتے ہیں اس گھر میں، اور انہوں نے وہیں پر رہتے ہوئے، اور اچھے علاقے میں ان کا گھر ہے جسے عام طور پہ ہم پوش علاقہ کہتے ہیں، وہاں وہ رہتے ہیں، تو انہوں نے وہیں رہتے ہوئے قسطوں پر ایک فلیٹ بک کروایا، قسطیں اس کی بھرتے رہے، اب آج وہ ان کے نام ہو گیا ہے، تو اب وہ جانا چاہتے ہیں، اور لیکن جہاں وہ فلیٹ بک کرایا تھا نا وہ اچھا علاقہ نہیں کہلاتا، تو اب وہ جانا چاہتے ہیں، وہاں سے جانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے جانا چاہتے ہیں، گھر میں ان کو پریشانی کوئی نہیں ہے، بس وہ اس وجہ سے جانا چاہتے ہیں وہاں سے کہ وہ گھر میں کنڈا سسٹم پہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے گھر میں کم بجلی کم خرچ کریں گے تو بل بھر پائیں گے پوری طرح سے، تو فیملی جانا نہیں چاہ رہی کہ اچھی جگہ لے لو، اچھی جگہ لے لو، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو ان کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، سنیے گا آپ جواب۔ تو اس سسٹر نے جو کہا کہ اگر وقوع طلاق میں اختلاف تھا، شوہر کہتا ہے کہ طلاق نہیں دی، بیوی کہتی ہے دی ہے، پھر زوجہ نے کہیں سے فتویٰ لیا، مفتی صاحب نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی، تو کیا وہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ کوئی شرعی گرفت تو نہیں ہوگی؟ تو جی بالکل نہیں ہوگی۔ جب آپ کسی اچھے مستند ادارے سے یا مستند مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیتی ہیں تو بس آپ نے ایک شرعی تقاضا پورا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو سوال کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ سوال کرو پھر فیصلہ خود کرو، مطلب یہی ہے کہ اہل علم سے پوچھو، جب وہ جواب دیں اس کو آپ اختیار کر لیں، لیکن وہ مفتی صاحب ہی ہونا چاہیے، ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا، ہر عالم فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوتا ہے۔ تو اچھے مفتی صاحب نے اگر فتویٰ دیا ہے، اب آپ بالکل ٹینشن میں نہ رہیں، آپ کا شوہر کے ساتھ رہنا
شرعی اعتبار سے کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ الفاظ میں تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے، شوہر کہتا ہے کہ میں نے مستقبل کے الفاظ کہے تھے، بیوی کو ایسا لگتا ہے جیسے حال کے موجودہ الفاظ کہیں طلاق کے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب طلاق کے واقع ہونے میں شک ہو جائے، وہی بات ہے کہ یا تو بیوی 2 گواہ پیش کرے اپنے موقف پر کہ بھئی میں جو کہہ رہی ہوں، دیکھیں یہ 2 گواہ بھی ایسے ہی کہہ رہے ہیں، وہ 2 مرد ہونے چاہیے یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو شوہر کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، لہذا اگر شوہر قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے فیوچر کے ول وغیرہ کے ساتھ الفاظ کہے تھے، پھر یہ طلاق بالکل واقع نہیں ہوگی۔ تو ہماری بہن بالکل ٹینشن میں نہ آئے، یہ شرعی وہ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جب آپ کو حل پتہ چلتا ہے، پھر ذہن کا وسوسہ، پھر شک و شبہ، پھر طبیعت کو اس کو قبول نہ کرنا، ان سب کو ایک طرف کر دیں، بالکل بے فکر ہو کے آپ نے فتویٰ لے لیا، مسئلہ معلوم کیا، اب آپ ایک پرسکون زندگی گزاریں، اور خدا را ایسی صورتحال نہ آنے دیں جس میں آپ بھی ٹینشن میں آ جائیں، شوہر بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہو، دونوں پچھتا رہے ہوں اور کوئی شرعی حل پوچھ رہے ہوں کہ کاش ہمیں مل جائے، ہم ساتھ رہیں۔ ایسا نہ کریں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہ کریں، پیار محبت سے رہیں۔ زندگی مختصر سی ہے، یہاں خوش و خرم گزار لیں، جنت میں تو پھر پیار محبت سے آپ رہیں گے ہی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے، وہ گھر میں رہتا ہے، گھر والے مال حرام کماتے ہیں، اسے کہیں سے حلال ملا، اب وہ گھر والوں نے حرام میں ہی مکس کر دیا، اب یہ جو کھائے گا تو کیا یہ حرام کھا رہا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر والے مال حرام کما بھی رہے ہیں تو یہ شخص کیسا ہے؟ اگر یہ مجبور محض ہے، جیسے خاتون ہوتی ہیں یا بچے ہوتے ہیں، کہیں اور جا کے کام نہیں کر سکتے، کہیں اور سے حلال آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں دل میں بس برا جانے، لیکن ان کا اس مال کو استعمال کرنا، کھانا پینا شرعاً بالکل درست ہے۔ ہاں اگر ایسا نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ دوسری جگہ جا سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، جیسے بالغ لڑکا ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ اچھی جاب بھی کر سکتا ہے، باہر کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ یہ حرام مال نہ کھائے بلکہ خود کما کر کھائے۔ اچھا اب اگر وہ مکس کر دیا ہے گھر والوں نے، اس میں بھی گنجائش نکلے گی، کیونکہ جو وہ کھا رہا ہے کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مال حرام ہے، لہٰذا اس کی گنجائش نکل جائے گی۔ یہ شوکت صاحب نے بڑے پریشان ہو کے کویسچن کیا کہ آج کل گیس بالکل نہیں آ رہی، تو یہ ایک مشین سے لگا لیتے ہیں جو لائن سے گیس کو سک کر لیتی ہے اور وہ کھانا وانا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے ویسے آف ایئر بھی پوچھا تھا کہ مفتی صاحب پھر 2 گھنٹے کے لیے اگر ہم یہ چلا لیں تو ہمارا کھانا پک جائے پھر بند کر دیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ ایسے سب بھائیوں کو جواب ہے کہ دیکھیے جب آپ ایسی کوئی مشین استعمال کرتے ہیں جو نالیوں سے گیس کو کھینچتی ہے، تو اگر بیچارے کسی کے گھر میں آنی بھی تھی وہ نہیں آئے گی، جس نے یہ نہیں لگائی کمپریسر نہیں ہے اس کے نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کا حق کھینچ کر خود استعمال کر رہے ہیں۔ اور شریعت اپنی ضرورت کو اس طرح پورا کرنے کو ناجائز کہتی ہے کہ آپ کسی کا حق مار لیں، حق العبد کو مار کے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کسی کو کہے نا کہ تو فلاں کو مار ورنہ تجھے مار دیں گے، تو یہ نہیں مار سکتا، یہ کہے مجھے مار دو لیکن میں اس کو نہیں مار سکتا ہوں، کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کی جان لینا حق العبد، یہ شرعاً تلف کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اس لیے یہ ہمارا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ جی پورے محلے نے لگا رکھی ہے، ہم نہ کریں تو مصعب ہمارے تو آئے گی نہیں، اس دلیل سے ایسا لگتا ہے کہ یار اس بیچارے کو بھی لگانی چاہیے۔ میں اکثر جواب پھر یہی دیتا ہوں کہ آپ اگر دوسروں نے بھی لگائی ہوئی ہے تو لگائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ مشیت الہی پر موقوف ہوگا کہ آخرت میں آپ سے اللہ درگزر فرماتا ہے یا اس کی گریف فرماتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اس سے زیادہ ہم کسی کوئی چیز بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور ہم اس میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ثوابدید پہ لگانا چاہیں تو میدان محشر میں دونوں طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کا عذر قبول فرما کے معاف کر دے یا سزا دے۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 ہم نے حدیثیں پڑھیں، ایک تو ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت سے پناہ مانگو، دوسرا فرمایا کہ اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یہ تحفہ والی حدیث بہرحال میری نگاہ سے نہیں گزری، پہلے والی تو جو ہے وہ اچانک موت سے پناہ مانگو، یہ مطلب لاجیکلی بھی بالکل سمجھ میں آتی ہے، جس کو ہم شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں درایتی معیار، عقلی لحاظ سے بھی ایک حدیث کا معیار ہوتا ہے۔ اچانک موت جب آتی ہے، آدمی نہ وصیت کر سکتا ہے، نہ اپنے بارے میں گھر والوں کو بتا سکتا ہے مجھ پہ کتنا قرض ہے، میں نے کتنے کو قرض دیا ہوا ہے، کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اچانک موت کی بنا پر انسان توبہ نہیں کر پاتا ہے۔ ہم اکثر توبہ کو ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، اگلے سال رمضان میں حج کر لیں گے، اس کے بعد پکے نمازی ہو جائیں گے، پھر اچانک موت آتی ہے اور ہمارے ان تمام ارادوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے،
اور آدمی اپنے گناہوں سمیت توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اب اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، میدان محشر کی ذلت و رسوائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اچانک موت سے پناہ مانگنے کا حکم دیا۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ یہ پہلے کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی جو صحیح مخرج سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اور نکاح کا اگر وقت مقرر ہے تقدیر میں تو دیر کرنے پر والدین پر اس کا وبال کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام مفتی صاحب، میں انڈیا سے۔ جی میرے 3 سوال۔ جی پہلا سوال ہے، حضور نے فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی مغفرت شدہ اٹھے گی، جی آخرت میں اتنا یہ آپ ذرا اس کو سمجھا دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ہے کہ حیض جیسے میری وائف کو اگر جیسے حیض مغرب بعد آ گیا تو اب دوسرے مغرب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گی، دوسرے مغرب تک، جیسے ظہر میں نہیں آیا تو کیا ظہر میں پڑھ سکتی ہیں؟ جی اور تیسرا ہے کہ جنازے میں سب سے آخری صف میں جو نماز پڑھتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ثواب سنا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کسی دلیل کے ساتھ ذرا بتا دیں مفتی صاحب۔ ٹھیک ہے۔ اور شکریہ۔ میں عرض کرتا ہوں یہ ایک کویسچن تھا کہ یہ سب بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن یہ والا گھر جو ہے اور پوش علاقے میں ہے، لیکن اس میں کنڈا سسٹم سے انہوں نے بجلی چرائی ہوئی ہے۔ اب ایک بھائی نے دوسری جگہ ایک فلیٹ قسطوں کے ساتھ لیا اور اب وہ اس کو پوزیشن مل چکی ہے، لیکن وہ اچھا علاقہ نہیں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی سٹینڈرڈ والا نہیں ہے۔ تو اب یہ گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہاں پہ نہ جائیں، آپ یہیں کسی اچھے علاقے کے اندر لیں، وہاں پر ہم نہیں جائیں گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے تو بہت اچھا ہے کہ وہاں سے ہجرت کریں، وہاں سے نکل جائیں، دوسرے گھر میں آئیں اور تھوڑا بہت پیسہ جمع کریں، ساتھ ساتھ جیسے ابھی قسطیں بھری تھیں تو یقینی سی بات ہے جب اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو اب وہ قسطیں بچیں گی، وہ بینک میں رکھتے جائیں۔ مکانوں کی پراپرٹی کی ویلیو اکثر بڑھتی ہی رہتی ہے، جب یہ اس کی ویلیو بڑھ جائے اس والے مکان کی اور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جمع ہو، پھر اسی پوش علاقے میں کسی جگہ پر کوئی فلیٹ یا پلاٹ وغیرہ دیکھ کر اللہ کا نام لے کے یہ مکان بیچ کر اور یہ بقیہ رقم سے اس کو خرید لیں اور بنوا لیں یا بنا بنایا لے لیں اور وہاں پر شفٹ ہو جائیں تو یہ بعد میں پاسبل ہے۔ لیکن فی الحال ایسی جگہ جہاں کوئی تعاون کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور مسلسل بجلی چوری کر کے استعمال کی جا رہی ہو، وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بھائی بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ گھر میں جب کوئی ایک متقی پرہیزگار شخص ہو اور وہ گناہ سے بچنے اور تسلسل سے اللہ کی نافرمانی اور چیٹنگ اور دھوکہ دہی اور فراڈ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو تو خدا را اس کا ساتھ دیں، سب اس کے مخالف نہ ہو جائیں کہ تو بڑا مولوی آیا جمعہ 8 دن سارے کر رہے ہیں تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اگر سارے زنا کریں تو کیا ہم بھی کریں گے؟ سب چوری کریں تو کیا ہم بھی کریں گے؟ اگر سب کو اللہ آگ میں ڈالے تو کیا ہم بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اظہار یکجہتی کے لیے ہمیں بھی آگ میں ڈال دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر سب خودکشیاں کریں، چھتوں سے چھلانگیں لگانے لگ جائیں تو کیا ہم بھی کریں گے؟ خدا را اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، ہمت بڑھائیں، اللہ تعالیٰ بڑی برکت دیتا ہے۔ جو اللہ کے طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو تھامتا ہے، اللہ اس کو محروم کرے گا، اور جو حرام کرے اللہ اس کو نوازتا جائے گا۔ یہ ہماری عقل کیوں کام نہیں کرتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کو پسند فرماتا ہے، حرام کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو محبوب رکھتا ہے، گناہ کو اور تسلسل سے گناہ اور حق العبد کے معاملات جو اس کو تلفی والے معاملات ہیں انہیں شدید ناپسند کرتا ہے، اظہار غضب فرماتا ہے، اس کے لیے عذابات مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہمارے جو اس کے بھائی کے گھر والے ہیں اسے چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک یہ بچے نے کہا کہ اگر کسی کو مخرج کے ساتھ قرآن نہ آتا ہو تو کیا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مخرج کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ عربک جو حروف ہوتے ہیں الف با تا ثا، یہ منہ کے خاص حصوں سے نکلتے ہیں۔ جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے، نکلنے کی جگہ۔ تو یہ حروف جہاں سے نکلتے ہیں وہ ان حروف کے مخرج اور جمع مخارج کہلاتے ہیں۔ یہ علماء نے اس کو فرمایا کہ عربک ورڈ چونکہ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسے ثا، سین اور صاد لکھا ہوتا ہے، اگر یہ لوگ سین سے ہی پڑھ دیتے ہیں سب کو تو معنی بدل سکتے ہیں، اس لیے سیکھنا چاہیے پہلے۔ لیکن میں ایک بریک لے لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر اس جواب کو کمپلیٹ کریں گے۔ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے اکابرین نے اسی لیے تجوید کو سیکھنا واجب قرار دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تلفظ بگڑ جائے اور مفہوم کچھ اور ہو جائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ مخارج نہ سیکھیں تو ضرور تلفظ بگڑے گا، ضرور میننگز ڈسٹرب ہوں گی، ضرور کوئی معنی فاسد ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔
ہمارے ہزارہ میں کہوں کروڑوں مسلمان ایسے ہوں گے، چلے کروڑوں نہیں کرتے، لاکھوں، ویسے تو 22 کروڑ آبادی کے اندر کروڑوں ہی ہوں گے کہ جنہوں نے تجوید پڑھی نہیں ہے. ہمارے والدین نے نہیں پڑھی، ہم نے نہیں دیکھا ان کو، ہمارے چچا تایا پھپھا ماما، آپ دیکھیں سب خاندان میں اگر تجوید نہ سیکھنے کی بنا پر نماز ہی نہ ہو رہی ہو تو کیا ان سب بے نمازی مر گئے؟ وہ سب جہنم میں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تجوید سیکھنی چاہیے، لیکن اگر کسی نے نہیں سیکھی تھی اور اس طرح نمازیں ادا کر لی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تجوید سیکھیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے تاکہ آپ کی نماز بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ کہتے ہیں کہ اگر تقدیر میں کسی کی شادی میں دیر لکھی ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اگر والدین بچوں کی شادی میں دیر کریں تو وہ قابل گرفت ہوں گے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی احکام کے مکلف ہیں اور معاملہ تقدیر پوشیدہ ہے، ہمیں پتہ نہیں. لہذا والدین کے لیے حکم ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور مالی معاملات میں کوئی دشواری نہ ہو تو نکاح میں بلا ضرورت تاخیر کرنا منع ہے. اگر وہ تاخیر کریں گے اور نکاح نہ کرنے کی بنا پر بچہ جیسے لڑکے عمومی طور پہ کسی گندے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اگر وہ لگ گئے تو وبال ماں باپ پر ہوگا. اسی طرح بچی نے کوئی گناہ کا راستہ اس لیے اختیار کر لیا کہ ماں باپ نکاح ہی نہیں کر رہے اور بتقاضائے بشریت یا تقاضائے باطنی کی وجہ سے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوئی، والدین پہ وبال ہوگا، جبکہ شادی میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی اس وجہ سے. تو اب یقینی سی بات ہے کہ تاخیر تو یعنی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ دیر سے ہوگی، والدین کو نہیں پتا تھا نا، اس لیے وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ جیسے بچے جوان ہوں اور مالی معاملات آپ کے کوئی دشوار نہ ہوں تو بچوں کی شادی کریں. اس حکم خداوندی کی تکمیل میں کوتاہی کرنے کی بنا پر گناہگار ہوں گے، ورنہ معاملہ تقدیر تو وہی ہے. ورنہ تو دیکھیں نا قتل، کوئی قاتل بھی کہہ سکتا ہے جی میرے قتل تقدیر میں لکھا تھا، چور بھی کہے گا یہ لکھا ہوا تھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عقل بھی ہمارے پاس ہے اور اللہ نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب بھی پیدا کیے ہیں. ہدایت کے اسباب بہت ہمارے حق میں بہتر ہیں، گمراہی کے اسباب ہمارے لیے بطور آزمائش مقرر کیے گئے ہیں اور عقل دے دی گئی. فیصلہ کرو. اب اگر ہم فیصلہ کو غلط کرتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ کرنا، غلط ارادہ کرنا، پھر اس پہ غلط فعل اختیار کرنا ہمارے اوپر اس کا وبال ہوگا اور اس کو ہماری طرف منسوب کیا جائے گا. لہذا چور یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا ہے. اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ جب شریعت نے جلدی کرنے کا حکم دیا اور معاملہ تقدیر ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر والدین کو گناہگار قرار دیا جا سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی. اس کی کیا وضاحتیں بتا دیں؟ دیکھیں یہ امت سے مراد پوری امت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر میں بہت سے مسلمانوں کے معاملات کو ذکر کیا، جیسے 3 ریاکاروں کا، ایک شہید تھا، ایک عالم قاری تھا اور تیسرا سخی تھا. جو ریاکارانہ خرچ کرتے رہے تو اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. اس کا مطلب ہے مسلمان تھے لیکن انہوں نے مطلب کوتاہی کی، جہنم میں گئے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بہت سارے جہنم سے باہر نکلیں گے تو وہ کیسے چلے گئے؟ اگر سب کے سب مغفرت شدہ ہو جاتے قبور کے اندر تو وہاں کیسے گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فرمانا کہ میری امت قبر میں گناہوں سمیت جائے گی، یعنی امت کے بہت سارے افراد جائیں گے اور ان میں سے بہت سے مغفرت شدہ اٹھیں گے. سب کے لیے حکم نہیں ہے. جب ہم یوں اس کی تعویل کر لیں گے تو حدیثوں میں باہم ٹکراؤ ختم ہو جائے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ علماء کا ہی کام ہوتا ہے کہ جب حدیثوں میں باہم ٹکراؤ پیدا ہو، اب حدیث جو ہوتی ہے اگر واقعی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ ٹیکنیکل فالٹ ہوا جس کی وجہ سے تھوڑی دیر آپ سے جدا ہونا پڑا. تو بہرحال یہ سوال یہ تھا کہ میری امت قبر میں گناہوں سمیت جائے گی اور مغفرت شدہ اٹھے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے امت میں سے کہ جو قبر سے مغفرت شدہ اٹھیں گے. پوری مطلب امت کے لیے نہیں ہے اور یہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہوگی. اور یاد رکھیں کہ جب حدیثوں میں باہم ٹکراؤ ہوتا ہے تو علماء کرام ان میں ایک ایسا مفہوم دونوں کا لیتے ہیں کہ ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے. اس کو ہماری اصطلاح میں، ہمارے ٹرمز میں یوں کہا جاتا ہے کہ مطابقت پیدا کرنا، موافقت پیدا کرنا، کہ یہ مفہوم بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حدیثیں جس میں مسلمانوں کے جہنم میں جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد باہر نکلنے کا ذکر ہے وہ بھی حق ہیں، اور جو یہ حدیث ہے یہ بھی اپنی جگہ حق ہے. اور تطبیق کی صورت کیا ہے، موافقت کیا ہے کہ بہت سے مغفرت شدہ اٹھیں گے
اور بہت سے گناہوں سمیت اٹھ کر اللہ کی ناراضگی کا سامنا کر کے جہنم میں جائیں گے، پھر اللہ کے کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے باہر نکلیں گے۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ میری زوجہ کو مغرب میں حیض شروع ہوا تو کیا یہ اگلے دن تک مغرب میں پھر ایک دن ہوگا؟ تو جی بالکل ایسی ہوتا ہے کہ ایک دن ایک رات یہ ایک دن شمار ہوتا ہے، یعنی یہ حیض کا ایک دن، وہ اگر بالکل طلوع فجر سے ہو تو طلوع فجر سے اگلی طلوع فجر تک، اسی طرح جب مغرب ہے تو مغرب سے مغرب ایک دن شمار ہوگا، پھر اس سے اگلے مغرب 2 دن، پھر 3 دن، پھر اگر حیض بند ہوا تو پھر مغرب میں جا کر ہی حیض بند ہوگا، سمجھ لو۔ اس کے بعد اگر نہیں آیا تو پھر وہ بہن غسل کر کے اور مغرب کی نماز پڑھیں گا، ٹائم ہے، اور عشاء کی نماز پڑھیں، جیسے عادت معروف ہوتی ہے بعض بہنوں کے 3 دن میں ختم ہو جاتا ہے، 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو جب وہ 5ویں دن کی مغرب آ جاتی ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر ویٹ کر کے اپنا غسل وغیرہ کریں اور اس وقت کی نماز ادا کریں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ ہمارے علاقے میں ایسا اکثر یہ محاورتاً کہا جاتا ہے ظلم خدا کا، تو یہ ہمارے انہوں نے بڑا جل کر یہ کہا کہ ہمارے یہاں پر بس فضائل کے اوپر بیانات ہوتے ہیں، لوگوں کو مسائل نہیں سکھائے جاتے اور اس طرح کی خرافات عام ہوتی ہیں۔ جب منع کیا جاتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے علماء تو کوئی یعنی مقررین تو منع نہیں کر رہے، تم آ کر یہاں پر اس طرح کہہ دیتے ہو، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کے جملے محاورتاً بھی استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی گرفت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ایسا خراب محاورہ بنا دینا، جیسے معاذ اللہ وہ پرانے زمانے میں کہتے تھے خدا کے پچھواڑے، یعنی پیچھے بیک سائڈ پر، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا کوئی جسم کوئی ہے کہ پیچھے ایسا ہو؟ یہ بھی کلمہ کفر ہے، لیکن یہ استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ محاورتاً اس طرح کی کوئی چیز بیان کرنا، یہ اور اس میں کفریہ چیز ہو تو یہ آدمی کو گرفت سے نہیں بچا سکتی۔ اسی طریقے سے یہ ہے ظلم خدا کا کہنا، معاذ اللہ کسی بھی فعل پہ، ارے بھائی ظلم خدا کا یہ کیا ہو گیا، یعنی اس کا مطلب اللہ نے ظلم کیا، تو یہ کلمہ کفر ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، لیکن ہم مرتد ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کیا جائے، اور اگر کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہٹ دھرمی، انانیت اور ضد آڑے آ جاتی ہے تو اس کا سوشل بیک آؤٹ کرنا واجب ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کتا اگر خشک ہو یا گیلا ہو اور ہمیں ٹچ ہو جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ کتا جو ہے فی نفسی ناپاک نہیں ہے، سور ناپاک ہوتا ہے لیکن کتا ناپاک نہیں ہے، لہذا اگر وہ خشک ہے اور آپ کے بدن سے ٹچ ہو گیا یا آپ کا فرض کر لیں ہاتھ لگ گیا اس کے بدن پر، یہ ہاتھ پاک ہے، کپڑے آپ کے پاک ہیں۔ بعض اوقات طبیعت نہیں مانتی تو ٹھیک ہے ہاتھ دھو لیں، لیکن یہ ناپاک نہیں کہلائے گا۔ ہاں اگر وہ گیلا ہے تو احتیاطاً پھر اس کو پاک کرنے کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ کتا اکثر اپنے منہ سے اپنے جسم کو کھجاتا ہے، دانتوں سے آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کے لعاب جو ہے رال، یہ نجاست غلیظہ ہے، پیشاب کی مثل ناپاک ہے، تو یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گیلا پن اس کے رال کا ہو، تو اس وجہ سے احتیاطاً پھر اس کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، کاش ہم پیار محبت سے رہ کر اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔